الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، سامعین محترم، سورۃ التوبہ سے آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے. رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ اپنی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے انفرادیت رکھتا ہے. قرآن پاک میں 4 ایسے مہینوں کا ذکر ہے جس مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہتے ہیں. 3 مہینے اس میں لگاتار ہیں اور چوتھا مہینہ یہ ہے. ان 4 مہینوں میں ایک ذی قعدہ ہے جو سن قمری اور میل اسلامی کے حوالے سے وہ مہینہ 11ویں نمبر کا مہینہ ہے. 12ویں نمبر پر ذو قعدہ ہے اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. پھر اس کے بعد یہ مہینہ رجب المرجب ہے. ان مہینوں میں لوگ بڑا خیال کرتے تھے. ہر قسم کا جنگ و جدال ختم ہو جاتا تھا. انہیں امن والا مہینہ کہا جاتا تھا. تو یہ رجب المرجب کا آغاز ہے. کچھ چیزیں تو اس میں قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے اضافی اس میں اپنی طرف سے شامل کی ہوئی ہیں. کوئی رجبی خیرات ہے اور اس کے دیگر کچھ عبادات ہیں جن کا کسی صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کوشش کریں کہ اس مہینے کو بھی اور باقی ایام کو بھی اسی طرح بسر کریں جس طرح ہمیں قرآن ہدایت دے اور جس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے نمونے ملتے چلے جائیں. خود ساختہ کوئی عبادت ہو یا خود ساختہ کوئی اور ایسی چیز معاملہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں عند اللہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ رواجی ہیں. رواج کو پورا کریں گے تو برادری، کنبہ، قبیلہ اور علاقہ خوش ہوگا. سنت پہ عمل کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احیا سنتی، گویا کہ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ فاحبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی، وکان معی فی الجنہ، قیامت کے بعد جنت میں جب جائیں گے تو وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنے سے آدمی کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرما دیں گے اور اس جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب فرمائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں کچھ عرض کر رہا تھا. قرآن پاک نے یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ جملے ارشاد فرمائے ہیں. ان کی روشنی میں کچھ آج بھی اسی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا. ہجرت کا اشارہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو جب کفار نے بہت تنگ کیا تو اس تنگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جائیں مسلمانوں کو۔ تو مدینہ طیبہ چلے گئے، یہاں تک بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اپنے لیے جو ساتھی تلاش کیا کہ جس کے ساتھ یہ سفر کرنا ہے وہ دنیا الٹی لٹک جائے، اس ساتھی کو نبی سے جدا کر کے متعصب سے متعصب مورخ، کافر نارمل سوچ والا تو اپنی جگہ، متعصب سوچ والا جتنا بڑا کوئی جھوٹا ہے جھوٹ بول کے دیکھ لے، لیکن اس کو علیحدہ نہیں کر سکتا کہ اس دن میرے محمد کے ساتھ جو جا رہا تھا وہ ابو بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، چاہے ان کے حق میں اس کی جو رائے ہو اس کا تو وہ اللہ کے ہاں جزا سزا کا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بھی بیان فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے ہجرت کی غرض سے روانہ ہوئے تو اپنے دولت خانے سے تشریف لے گئے۔ کافروں نے بڑا منصوبہ بنایا کہ آج نعوذ باللہ من ذالک ہم آپ کو ختم کر دیں گے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ 3 منصوبے ایجنڈے تھے، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا تو نبی کو گرفتار کر لیں یا نبی کو وطن بدر کر دیں، ملک بدر کر کے نکال دیں، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیں۔ ان کے مشوروں میں ایک شیطان بھی ایک شخص کی شکل میں موجود تھا۔ جب کفار کے بڑے بڑے لوگ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اب کیا کریں، تو وہاں شیطان بھی ایک انسانی روپ میں موجود تھا۔ اس نے کہا اگر تم نبی کو گرفتار کر لو گے، چاہے یہ وسائل کمزور رکھنے والی صحیح جماعت، لیکن یہ اپنے نبی کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ اگر تم نے پیغمبر کو ملک بدر کر دیا، یہ پیغمبر اتنے اخلاق عالیہ کا مالک ہے، یہ جہاں جائیں گے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے اور اپنی قوت کو پھر اکٹھا کریں گے اور اللہ کے توحید کو پھیلائیں گے، تمہارے بتوں کے خلاف اپنے بیان کو جاری رکھیں گے۔ لہٰذا تیسرا ایجنڈا یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اسی پر اتفاق ہوا اور وہ اسی ناپاک ارادے سے، قاتلانہ حملے کے ناپاک ارادے سے وہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر کے بیٹھے۔ قاتلانہ حملے آج علماء پر ہوتے ہیں، زعماء پر ہوتے ہیں، اور ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ کافروں کا ازل سے طریق ہے، اور کسی کا شہید ہو جانا اور کسی کا بچ جانا یہ بھی اللہ کی حکمتیں ازل سے آ رہی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ قاتلانہ حملوں میں جو چاہتے ہیں کہ ہم اب ان کی آواز کو دبا دیں، اب انہیں ان 1400 سالوں میں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے آبا جو ان قاتلانہ حملوں اور سازشوں میں شریک رہے وہ اعلاء کلمۃ الحق کو نہیں دبا سکے، نہ قرآن کی آواز تھمی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو روک سکے، نہ اسلامائزیشن کا کچھ بگاڑ سکے۔ البتہ قربانیوں کے باوجود، بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے بعد بھی کوئی ایسا نتیجہ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ برطانیہ نے جو ظلم ڈھائے تھے اس کا خیال یہ تھا کہ اب تو اسلام کا نام لیوا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ چنگیز نے جس طرح مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، اس کا زعم باطل یہ تھا کہ بس بات تو ختم ہو گئی، اب کون ایسا کر سکتا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف اسلام دشمنی پر جو تنظیمیں اور تحریکیں چلیں اور مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، وہ سارے بجٹ، وہ ساری محنتیں ناکام ہوئیں۔ میں آج بھی اللہ کے قرآن کو سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ، آپ کے دین محمدی نے، اس دین اسلام نے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ قاتلانہ حملے کا منصوبہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سارے لوگ کمرے کا گھراؤ کر گئے، آپ کے دور اقدس کا، دولت خانے کا، اور ارادہ کر لیا کہ بس
یہ سب کیوں آئے؟ دو چار کوئی ٹائیگر بھیج دیتے، ان کو یہ تھا کہ بھی عرب میں بدلہ لینے کا رواج ہے، تو بنو ہاشم بدلہ لیں گے تو کوئی ایک قبیلہ ان کے بدلے کی زد میں نہ آئے، ہر قبیلے کا ایک ایک سردار اور شخص موجود ہو اور سب ان کے قاتلین میں شمار ہو جائیں، اور اگر اس کی دیت دینی پڑے تو ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ بدلے میں لڑنا چاہیں گے تو ہم سب کے ساتھ لڑ نہیں سکیں گے۔ اپنی حکمت کے مطابق وہ اس قتل کے اس ناپاک ارادے سے نکلے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، دو آیتوں دو مقام پر یہ آیت صادق آئی، ایک تو بدر میں اور دوسرا اسی مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر سفر کی تیاری فرمائیں۔ جی باہر تو سارے قاتل تلواریں لیے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی نہیں، اپنی مٹھی میں ایک ریت کی مٹھی بھریں اور اس کو اچھال دیں۔ یہ جی میں سامنے والوں پہ اچھالوں گا تو پیچھے والے، دائیں والوں پہ اچھالی جائے گی تو بائیں والے۔ فرمایا آپ نے اچھالنے کا اشارہ کرنا ہے، آنکھوں کو چندھیا دینا اللہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کی ایک مٹھی بھری اور اللہ کے حکم کے مطابق یوں اچھال دی، وہ پھینکی تو جناب سب کی آنکھوں میں وہ کنکر چلے گئے، ریت چلی گئی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور نبی علیہ السلام سیدھا کعبہ بیت اللہ پہنچے، کعبے کا طواف فرمایا۔ یہ طواف وداع ہے۔ طواف فرماتے وقت کعبے کو کیا کہنے لگے؟ میرا دل تیرے غم میں بڑا مغموم ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تو تو مرکز ہدایت ہے، تو تو مرکز رحمت ہے، تو تو مرکز برکت ہے، تو تو کائنات کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ جب تک کعبہ دھرتی پر قائم ہے یہ دنیا اجڑے گی نہیں، سورج کی چمک تیرے دم سے، چاند کی چمک تیرے دم سے، ہواؤں کا چلنا تیرے دم سے۔ اے کعبہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، تیرے شہر کے مکین رہنے نہیں دیتے، تیرے شہر کے مکین رہنے نہیں دیتے، لہٰذا میں اس لیے ہجرت کرنے پر اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ پھر نبی چل پڑتے، اب روک لیں جس نے روکنا ہو، نبی کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں؟ اللہ کے دروازے کے بعد پیغمبر کہاں جا رہے ہیں؟ روک لو، کوئی اور بتا دو نا کہ اے پیغمبر فلاں کے ساتھ چلے جاؤ، فلاں کے ساتھ چلے جاؤ، فلاں کو رفیق سفر بنا لو۔ نبی علیہ السلام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ہیں۔ رات کے کسی وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور آپ کو بھی اتنا انتظار تھا کہ مجھے تو اعلان پہلے ہو چکا ہے، اونٹنیاں تیار رکھنا، قاصد تیار رکھنا، تیاری مکمل رکھنا، امر ربی آنے کی دیر ہے، پھر یوں نہ ہو کہ بننے سنورنے میں وقت لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے نبی حاضر ہوں، تیار چلے، اونٹنیاں تیار، وہاں آئیں گی، یہاں سے پیدل چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے پوچھا بیٹا جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اللہ کا امر آ گیا۔ بھئی گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا، گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا، روپے پیسے سارے۔ حضرت صدیق اکبر 40,000 درہم کے مالک تھے، جب ہجرت فرمائی 35,000 خرچ کر چکے تھے غلاموں کی خریداری پہ، باقی 5,000 تھا۔ اسے اٹھایا، ایک تھیلے سے میں اکٹھا کیا اور ساتھ لیا اور چلے۔ والد نے پوچھا تو ایک کچھ کنکر تھیلی میں ڈال کے، وہ نابینا تھے، یوں کھنکھنا کے ہاں کچھ نہ کچھ انتظام ہے، ورنہ صدیق کا مزاج یہ تھا کہ اللہ مانگے اور اللہ کے نبی مانگیں تو پھر گھر میں کچھ رکھ دیں تو پھر یہ دوستی کا حق ادا ہی نہیں ہوتا، پھر دوستی کا حق ہی ادا نہیں ہوتا، اور اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، غلاموں کی خریداری کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اکٹھے روانہ ہوئے، غار میں پہنچے، فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ کھوجی یہاں بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ قدموں کے نشانوں سے اندازہ لگا لیں گے، تو اگر آپ کے قدموں کے نشانوں کو انہوں نے دیکھ لیا تو کہیں نقصان نہ پہنچائیں، آپ ایسا کیجئے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ آپ میں سے کسی نے غار ثور دیکھا ہے؟ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، اللہ حرمین کی رونقیں بحال کر دے میرے اللہ۔
یہ اغیار کی سازش ہے یا تیری طرف سے آزمائش ہے؟ اللہ ہم دونوں برداشت نہیں کر سکتے۔ اغیار کی سازش ہے تو ناکام فرما دے، تیری آزمائش ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں، میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں وہاں جانے کے لیے میرا اللہ سعادت نصیب فرما دے۔ توجہ فرمائیں جی، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا جی، سبحان اللہ، ان کی اپنی دنیا، ان کا اپنا کام، یہ جہاں سے اچھلے جہاں سے کودے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا، مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ پیر طریقت فرماتے ہیں، ان کے پاس بابا ویزے ہیں ہر گھر میں جانے کے، ہر کمرے میں گھسنے کے، گلاس توڑنے کے، دروازے اکھاڑنے کے، یہ ویزا ہولڈر ہے، ان کو کیا کوئی کہے کچھ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر اس غار کا سفر کیا۔ سور پر اچھا صحت مند آدمی چلے، اب تو کچھ سیڑھیاں ویڑیاں کچھ بن گئی ہیں، پہلے تو اتنی بھی نہیں ہوں گی، تو وہ بھی کئی گھنٹوں کا سفر ہے۔ صبح فجر پڑھ کے کچھ ساتھی گئے سور پر، ظہر جا کے ادا کی، پھر وہاں سے نکلے تو کافی دیر بعد واپس لوٹے، اور ہانپتے کانپتے، جب کوئی خوف نہیں، دشمن کا ڈر نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، اور جہاں سے گزرتے ہیں جو لوگ ملتے ہیں، مرحبا مرحبا یا حاج، مرحبا یا حاج، حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی جائیں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور میرا صدیق اس وقت جا رہا تھا جب چاروں طرف سے تلواریں میانوں سے نکلی ہوئی تھیں۔ فرمانے لگے آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیں۔ یہ اشارہ ہو گیا، نبوت کا بوجھ اگر اٹھا سکتا ہے تو ابو بکر اٹھا سکتا ہے۔ اب تھوڑا اور دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر واپس تشریف لائے۔ جب مکہ فتح کیا تو اس میں بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، دروازہ کھلوایا، اندر داخل ہوئے اور ان بتوں کو گرانا تھا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرماتے رہے۔ اس کا معنی کیا تھا؟ قل جاء الحق، پیغمبر اعلان فرما دیجئے حق آ گیا، جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، لو باطل آج چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کا مقدر ہی چلا جانا ہے اور حق کا نصیب ہی غالب آنا ہے۔ تو بتوں کو گراتے رہے، کچھ بت اونچے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بعض کہتے ہیں یہ حضرت علی زینبی تھے، زینبی سے مراد حضرت نبی علیہ السلام کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے فرزند تھے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر۔ تو حضرت علی یہ شیر خدا موجود ہیں، بتوں کو گرانا ہے۔ فرمانے لگے علی میرے کندھوں پہ آ جاؤ۔ حضرت علی نے خواہش ظاہر کی کہ آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں اور آپ گرا دیں۔ فرمانے لگے علی تو میرا بار نہیں اٹھا سکتا، نبوت کا وزن اٹھا سکتا ہے تو وہ ابو بکر اٹھا سکتا ہے، وہ صدیق اٹھا سکتا ہے، آپ میرا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ تو انہیں کندھوں پر بٹھایا، انہوں نے اوپر سے بت گرائے۔ یہ ان حالات نے یہ بات واضح کر دی، واضح کر دی ان حالات نے یہ بات کہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو وہ ابو بکر اٹھا سکتا ہے۔ غار میں پہنچ گئے، کھوجی نکلے، صبح ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے دروازے پر۔ کیوں بھائی، کیوں وہاں جا رہے ہو؟ ڈھونڈنا تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جا رہے ہو وہاں۔ اس کا مقصد ہے ان کو پتا تھا اگر ابو بکر پتہ دے گا محمد کا تو ابو بکر ہی دے گا، وہی دیں گے پتہ۔ اب ذرا قرآن کو دیکھنا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم نہ کرو، تم نے پہلے بھی نہیں کی مدد میرے نبی کی، اب بھی نہ کرو۔ فقد نصرہ اللہ، پہلے بھی محمد کی مدد اللہ نے کی، اب بھی اپنے محمد کی مدد کون کرے گا؟ یہ سیاق و سباق ہے تبوک کی جنگ کا۔ اللہ نے پہلے جو مدد کی کیسے کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نبی کو نکال دیا، جب نبی علیہ السلام کو کافروں نے ہجرت پر مجبور کیا اور اپنے گھر سے بے گھر کیا۔ ثانی اثنین،
यार दुनिया में अरबी लैंग्वेज पढ़ो, जज्बाती बात नहीं, तहकीकी बात। अरबी की लुगत उठाओ, अरबी में दो को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, सानी। वाहिद एक, सानी दो। इस्नान दो को कहते हैं वाहिद पहला, सानी दूसरा। वाहिद पहला, सानी दूसरा। यह दूसरा कौन है? दुनिया के किसी मकतब की माबैनल अदियान कोई इसकी तारीफ करे या माबैनल मसालिक करे, दुनिया के किसी मकतब की आप तफसीर उठा के देख ले। मुतासिब मुफस्सिर लिखे, गैर मुस्लिम इसकी तशरीह करे, मुसलमान मुफस्सिर दान आमदन और मुसलमान मुफस्सिर इस पर जो भी लिखेगा, ये सानी कौन है जिसको कुरान कह रहा है दो में से दूसरा। और क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया को अल्लाह फरमा रहे हैं तुम नहीं मदद करते मेरे नबी की, ना करो। पहले अपने नबी की मदद की थी और उस मदद के लिए मैंने कोई आसमान से फरिश्ते नाजिल नहीं किए, फरिश्ते मुसलमानों तुम्हारे लिए नाजिल किए थे। खंदक में फरिश्ते मुसलमानों तुम्हारे लिए नाजिल किए थे, तुम कमजोर थे, जी छोड़ रहे थे, तुम्हें किल्लत तादाद पे अफसोस था, तुम्हें अपने वसाइल के ना होने पर गम था। उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद के लिए नाजिल किए। जब मेरे मोहम्मद की नुसरत की बारी आई तो फिर जिब्रील भी पीछे रह गया, मैंने अबू बकर को साथ लगा दिया। सानी यसनैन, दो में से दूसरा। इसका मकसद है थे दो, और अल्लाह ने पहला किसे करार दिया, दूसरा किसे करार दिया। क्या आप कह सकते हैं कि पहला अबू बकर वहां होगा? पहला कौन है? मोहम्मद है सल्लल्लाहु। दो में से दूसरा। अल्लाह ने फरमाया इज अखरजहुल्लज़ीना कफरू, जब काफरों ने निकाला, सानी यसनैन इज हुमा फिल गार, गार में दो थे, पहला ना दूसरा परेशान था, दूसरा परेशान था। और वो पहला दूसरे को क्या कह रहा था, इस यकूलु लिसाहिबिही, पहला अपने साथी से कह रहा था दूसरे से, ला तहज़न, गम न कर, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माअना। अब समझें, जब अरबी में किसी चीज की निस्बत बंदा अकेला अपनी तरफ करता है तो फिर उसके साथ छोटी या लगाते हैं। मसलन रब का माना रब और रब्बी माना मेरा रब, रब्बी माना। मस्जिद का माना मस्जिद, मस्जिदी मेरी मस्जिद। और चलें कलम, कलम का माना कलम, कलमी मेरी कलम, मेरा कलम, ये छोटी या। किताबुन माना किताब, किताबी मेरी किताब। और नून अलिफ ना जब लगाते हैं तो इसका माना होता है हमारा, हमारा। रब माने रब, रब्बुना हमारा रब। मस्जिद मानी मस्जिद और मस्जिद ना हमारी मस्जिद। किताब, किताब, किताब ना हमारी किताब। अब अल्लाह ने उस पहले के जुमले को क्या नकल फरमाया, पहला दूसरे से कह रहा है। अगर नबी कहते ना कि अबू बकर तू क्यों परेशान है, अल्लाह के नबी मैं आपके लिए परेशान हूं, मैं चाहता हूं मेरे कंधे पर बैठ जाएं, खोजी आपके कदमों के निशान भी ना ढूंढें, कोई गजंद पहुंचे तो मुझे पहुंचे, आप बहुत बड़ी अमानत मेरे पास है। अल्लाह के नबी मैं चाहता हूं तुम्हें कुछ ना हो। अल्लाह के नबी देखो वो गार से मुझे कुछ लोगों के पांव नजर आ रहे हैं, लोग पहुंच गए यहां तक, मैं परेशान हूं, तुम्हें कोई नुकसान ना हो। नबी के लिए हजरत अबू बकर परेशान है, नबी के लिए। नबी ने यूं नहीं फरमाया ला ताज़न इन्नल्लाह माई, ऐ अबू बकर परेशान ना हो, अल्लाह मेरे साथ है, बल्कि फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तू परेशान ना हो, अल्लाह हम दोनों के साथ है, अल्लाह हम दोनों के साथ है। हजरत अबू बकर के मुतालिक फरमाया अल्लाह हम दोनों के साथ है। हजरत उस्मान गनी के लिए जब बैत फरमा रहे थे हुदैबिया के मौका पर, फरमाने लगे ये नीचे वाला हाथ अल्लाह का हाथ है, ऊपर वाला हाथ मोहम्मद है। मैंने आयत नाज़िल फरमा दी, ऐ मेरे पैगंबर ये सब सहाबा के हाथ तुम्हारे हाथ में है। फरमाने लगे नीचे वाला हाथ उस्मान की नुमाइंदगी करता है, ऊपर वाला मेरा है। अल्लाह ने फरमाया ऐलान कर दो तुम सब के ऊपर फिर अल्लाह का हाथ है।
بھئی صحابہ کے ساتھ تو اللہ ہے، یہ معنی اللہ کے ساتھ ہے۔ اچھا آپ نے سریکی میں، پنجابی میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں کئی مرتبہ کہا اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ جسے رب رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جس کی مدد کرے کسی کی جرت ہے؟ اگر وہ اپنا منہ گندا کرنا بھی چاہتا ہے اس کی توہین میں تو اس کی اپنی بدقسمتی بدنصیبی، ورنہ اللہ ہے۔ آپ دیکھیں اس تفسیر کو، کسی سے کہیں بھی دیکھیں، میں نے تو کہا مسلم امہ، مسلم فرقے تو علیحدہ بھی پوچھے تم نے اس کے متعلق کیا پڑھا تو وہ کہیں گے یہ دو میں سے دوسرا۔ پہلا جو تسلی دینے والا ہے یہ محمد ہے، جسے تسلی دی جا رہی ہے یہ ابو بکر ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، پہلا اصل ہے دوسرا سایہ ہے۔ علماء ابوالکلام آزاد اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اوپر کی منزل ہے، دوسرے کو سمجھے نیچے کی منزل ہے۔ پہلے دوسرے تشریح، پہلے یہ نبی ہے، دوسرا صدیق ہے۔ نبی صدیق ان کا اللہ خوبیاں نبی کو عطا فرمائی، وہی خوبیاں اللہ نے صدیق کو عطا فرمائی۔ اور کیوں؟ ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرا، پہلا محمد ہے تو دوسرا صدیق اکبر ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے نا دو میں سے دوسرا۔ اب نکال دو اس کی آیت کو اگر تمہیں اتنا ہی غصہ ہے کہ نبی کے مصلی پہ ابو بکر کیوں آ گیا۔ اچھا نبی کے مصلی پہ ابو بکر آیا رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کے حکم سے آیا، ہاں ہم مان لیتے کہ ابو بکر کا آنا نبی کے مصلی پر مناسب ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہوتا کہ عمر نے کوئی علیحدہ جماعت کرا لی ہے، عثمان غنی علیحدہ کہیں جماعت کرا رہے ہیں، اس مصلی پہ پیچھے ان کے نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم دیکھ لیتے سیدنا علی نے علیحدہ نماز کرا لی ہو، طلحہ نے علیحدہ کرا لی ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت زبیر نے علیحدہ نماز کرا لی ہو، انصار نے علیحدہ کرا لی ہو، مہاجرین نے علیحدہ کرا لی ہو۔ ہم جب مدینے کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پوری مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور سارے کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ نبی کی بات کو صحابہ نے مانا، تم نہیں مانو گے تو صحابہ کا مقام عالی ہے، تم صحابہ دشمنی میں نقصان کر بیٹھو گے اور کر رہے۔ اذہما فی الغار کے تحت دوسرا حضرت ابو بکر ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ہے، مانا جمع کا صیغہ ہے، اس کا مقصد ہے غم ایک، اسے کہا گیا لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا، صرف میرے ساتھ نہیں ہم دونوں کے ساتھ ہے، جہاں محمد حفاظت کرے گا وہاں اللہ صدیق کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور حفاظت کی کیسی صورت بنائی، آج تک محمد کے ساتھ صدیق کو سلا دیا، سبحان اللہ۔ اچھا بتائیں، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی انہیں کہو پریشان نہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیا نبی کے ساتھ اللہ اس ایک رات تھے یا پھر آئندہ بھی نبی کی اللہ مدد کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے؟ اور اگر نبی کی مدد حفاظت آئندہ بھی رہی اور قیامت تک اللہ کی مدد حفاظت اور اللہ کی طرف سے فیوز و برکات کا نزول ہے تو اسی چشمے کے پاس جہاں خیر و برکت کا فیوز ہو رہا ہے ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اب دیکھیں، چلو یہ تو آپ تشریف لے گئے، اس کو بھی کوئی روک کے دکھا دے۔ حضرت ابو بکر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد عشرہ مبشرہ میں سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے نبی اور صدیق، کہ نبی میں اور صدیق میں کتنی مشابہت ہے۔ حضرت ابو بکر کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو بکر کے بھی دو داماد جنتی عشرہ مبشرہ میں۔ اب کون کون سے؟ حضرت ابو بکر کا ایک داماد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، حضرت عائشہ کے شوہر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، اور جنت میں نہیں، جنت آپ کی مسکراہٹوں کی وجہ سے ہے، میرے جمال کا عکس ہے جنت۔
اور حضرت زبیر جنتی، یہ میرے اللہ کے، یہ جناب ابو بکر کے داماد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی شہید کیے گئے خلافت پر، اور حضرت ابو بکر کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا خلافت پر۔ حضور دنیا سے رخصت ہوئے، گھر کچھ نہیں، نبی کو دینار کو چھوڑ کر نہیں جاتا، نبی ایک جو برکات چھوڑ کر جاتا ہے اسے طور ورثہ تقسیم کیا جائے، تو صرف مال ہے اور اسے میری امت پر۔ حضرت ابو بکر دنیا سے گئے، بیٹی رضی اللہ عنہ ام المومنین تشریف لائی، کہنے لگی ابا جی میرا لباس کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے سفید، میں کفن میں وہ کفنانا چاہتی ہوں، کا ہوتا ہے بیٹی کا نہیں، میں اجازت آئی ہوں، میرا یہ کفن کا ٹکڑا قبول فرما لیں۔ فرمانے لگے نہیں بیٹی، سرحدوں پہ جنگ جاری ہے، مجاہدین کو آئے روز اس کی ضرورت ہے، یہ کسی مجاہد کو دے دو، مجھے وہ ٹاٹ پہنا دینا، اگر میرے عمل اچھے ہوئے تو اللہ اس ٹاٹ کو ریشم بنا دے گا، نہیں ہوئے میں جانوں، میرا معاملہ جانے۔ حضرت ابو بکر نے ٹاٹ کا انتخاب کیوں کیا؟ انہیں پتا تھا پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ٹاٹ پہنا تھا تو رب کا سلام آیا تھا، اس ٹاٹ تھا، میں تاجر تھا، میرے عمدہ رب کا سلام نہیں آیا، وہاں بھی ٹاٹ کے کپڑوں میں سلام آیا تھا، مجھے اب بھی ٹاٹ میں دفنا دینا۔ پیغمبر بھی دنیا سے رخصت ہوئے، 2 سال پہلے کسی یہودی نے نبی علیہ السلام کو زہر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کا لقمہ باہر نکال دیا، جن ساتھیوں نے کھایا شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو بھی 2 سال پہلے کسی نے زہر دیا، یہودی ہے، ساتھی جو ساتھ کھا رہے تھے شہید ہو گئے موقع پر، آپ کو اللہ نے بچا لیا۔ اسی زہر کا اثر وقت وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر ہوا، اسی زہر کا اثر وقت وفات حضرت ابو بکر کا بھی پر بھی اثر زہر ہوا، اللہ نے آپ کو بھی شہادت خفی سے سرفراز فرمایا، حضرت ابو بکر بھی شہادت خفی سے سرفراز ہوئے۔ ارے اس اتفاق کو کیا کہو گے؟ حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 برس، حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63 برس، اس اتفاق کو کیا کہو گے؟ نبی بھی سوموار کے دن رخصت ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی سوموار کو رخصت ہوئے ہیں، اس اتفاق کو کیا کہو گے؟ جس چارپائی پر میرے نبی کا جسد اطہر ہے اسی چارپائی پر ابو بکر کا جسد اطہر ہے، اس کو جس جنت میں میرا محمد ہے اسی جنت میں میرا ابو بکر ہے۔ اللہ نے کتنی مشابہتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی اللہ نے تشابہ نصیب فرمایا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اصل ہے، ابو بکر عکس ہیں، پیغمبر اصل ہے، ابو بکر سایہ ہیں۔ والد گرامی حضرت مولانا عبدالحی رحمہ اللہ مفسر قرآن فرمایا کرتے تھے میاں پیغمبر قرآن ہے، پیغمبر کو قرآن سمجھیں، جس طرح قرآن کے 2 گتے ہوتے ہیں جنہوں نے اوراق قرآن کی حفاظت کی ہوتی ہے، باہر کا گتا ابو بکر ہے، اندر کا گتا عائشہ ہے، پیغمبر کے قرآن کو محفوظ کرنے والے بھی یہ باپ بیٹی ہیں، یہ عزت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت ابو بکر سے پیار نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، آپ کی اتباع نصیب فرمائے۔ یاد کیجئے لوگ محبت میں ان کی مثالیں دیتے ہیں جن کے عشق کی حیثیت شرعی یا غیر شرعی اگر ڈسکس کی جائے تو پتہ نہیں کیا نکلے۔ محبت ماننے پہ آئے تو ہیرو راجہ جیسے لوگوں کے مقبرے بنا دیں، محبت و عشق ماننے پہ آئے تو پتہ نہیں سسی اور پنو کو ہیرو کے طور پر پیش کر دے۔ دنیا میں اگر کسی نے محبت کر کے دکھائی ہے اور پھر اپنے محبوب پہ ہر چیز لٹا کے دکھائی ہے، خدا کی قسم وہ عزت ہے تو میرے صدیق کے پاس ہے، صدیق کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت صدیق اکبر سے محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔